نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وهادينا ومهدينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من عمل بسنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کہا بات بنتی نہیں پر بنا لیتے ہیں، تیرا نام لے کر محفل کو سجا لیتے ہیں، اور لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، میرے آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں. اور روٹھ جاتا ہے اللہ جب ہم گناہ گاروں سے، روٹھ جاتا ہے اللہ جب ہم گناہ گاروں سے درود پڑھتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں. تمام احباب ذوق اور شوق کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. ساتھی توجہ کریں، انتہائی معزز علماء کرام، میرے دوست بزرگوں، چونکہ رات کا کافی وقت بیت چکا ہے، رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، علاقے میں سناٹا ہے، اسپیکر زور سے چل رہا ہے، یقیناً کوئی سونے والا سو رہا ہوگا، کوئی آرام کرنے والا آرام کر رہا ہوگا، بہت سے گھروں کی مستورات سحری کے لیے بھی اٹھیں گی. تو لہٰذا میں اپنی آواز کو پست ہی رکھوں گا، اپنے مزاج سے ہٹ کر سادگی سے بیان کروں گا تاکہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں دینی محافل میں بھی دوسروں کی دل آزاری سے محفوظ فرمائے. یہ سونے کا ٹائم ہے نا. بہرحال مولانا کا بیان ہی آگے لے کے چلوں گا. بہت خوبصورت باتیں مولانا نے کی ہیں، لیکن اس سے پہلے دو باتیں میں بھی کروں گا. اس سے پہلے ایک بات تمہید کی کہ اتنے سارے بیانات ہوتے ہیں، اتنی ساری مجلسیں ہوتی ہیں. میں شعبان کے مہینے سے جو بیانات کا سلسلہ شروع ہے، ایک ایک دن میں بسا اوقات 5 بیانات بھی کرنے کا اتفاق ہوا. 2-3 تو لگاتار ہیں. رمضان میں بھی 10 سے بیانات کا سلسلہ چل رہا، جمعے میں بھی بیانات ہو رہے ہیں، رمضان میں فجر کے بعد بیان، عصر کے بعد بیان، تراویح میں بیان ہے جی. اور اس کے علاوہ بھی بیانات کے سلسلے بہت سی مسجدوں میں اتوار کے بعد، ظہر کے بعد بیان، ختم قرآن کے بیان، ختم بخاری کے بیان، اور جی سیرت کے بیان، اور پتہ نہیں کیا کیا بیان ہو رہے ہیں. لیکن میرے دوستوں، میرے ساتھ آج ذرا تو سوچو نا، اتنے بیانات کے باوجود مسجدیں آباد کیوں نہیں ہو رہی؟
اتنا کچھ سننے کے بعد بھی نوجوانوں کے چہرے پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت جیسی صورت بنانے کی فکر پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی آخر مسلمان روزے سے غافل کیوں ہے؟ نمازوں سے غافل کیوں ہے؟ صدقہ خیرات سے غافل کیوں ہے؟ حسن اخلاق سے غافل کیوں ہے؟ کردار سے غافل کیوں ہے؟ معافی درگزر سے غافل کیوں ہے؟ کیوں ہے آخر؟ سوچو تو صحیح۔ رمضان کے مبارک دن چل رہے ہیں، آدمی گھر سے باہر نکل جائے کسی کام کے لیے تو نوجوان چند ہمارے بوڑھے منہ میں پان ہے یا اور الٹی سیدھی چیز ہے اور منہ چلا رہے ہیں، اور پھر رمضان کے دن روزے داروں کے سامنے پاکستان کے اندر اسلامی ملک، نام کسی کا ابو بکر ہوگا، کسی کا عمر ہوگا، کسی کا خالد ہوگا، کسی کا عثمان ہوگا، اور وہ پیک ایسے پھینکتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جاپان کا کسی نے ایک واقعہ ذکر کیا، رمضان آئے، کوئی پاکستانی وہاں کام پہ گیا ہوا تھا تو رمضان آئے، وہ کہہ رہا رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ کام کرنے والے نے پوچھا، بھئی رمضان کیا بلا ہے، اتنا تم رمضان کا شور مچا رہے ہو؟ اس نے کہا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہو؟ کہا نماز پڑھتے ہیں، خدا سے مانگتے، کیا اور کیا کرتے ہو؟ کہا رمضان میں جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، اور نفرت کی باتیں نہیں کرتے، محبتیں کرتے، حسن اخلاق کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، فراڈ نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے۔ کہا کتنے دن کا رمضان ہوتا ہے؟ وہ جاپانی پوچھ رہا ہے کتنے دن کا رمضان ہوتا ہے؟ اس نے کہا 30 دن کا ہوتا ہے۔ کہا تمہارے بڑے مزے ہیں، یہ سارے کام تم صرف 30 دن کرتے ہو، ہم تو پورے سال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نوبت ہماری آ گئی۔ ان مجلسوں کا کیا فائدہ؟ مجلسوں میں تو عبداللہ ابن ابی بھی آیا کرتا تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتا تھا، لیکن جب عمل ہی نہ ہو، یہاں سے سنا اور یہاں سے نکالا، بولو بھائی تو کوئی فائدہ ہوگا؟ زور سے بولو۔ تو اس لیے عمل کے اوپر ہو، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اصل تو عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں 2-2 گھنٹے کے بیانات نہیں ہوتے تھے، وہ جائز ہیں۔ اللہ کے نبی نے جواز کے درجے میں ایک دن مکمل دن بیان فرمایا، فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر پھر غالباً عشاء تک۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے پورا دن بیان فرمایا، جو میں نے ابھی آپ کو سنانے کی کوشش کی۔ جائز ہے، لیکن عام طور پر ایسا معمول نہیں تھا۔ صحابہ کے اندر ایک جذبہ تھا، جو سیکھا ہے فوراً عمل میں لے آئے۔ کمال تو تب ہے نا، جیسے نعت میں آپ لوگ جھوم رہے تھے، کمال تو تب ہے نا کام میں گھومنے سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ ناچ میں ہمارا طبقہ جھومتا ہے، اور جب نبی کا کام آئے تو ہمارا طبقہ گھومتا ہے۔ یہ کون سا عشق ہے بھائی؟ اس لیے نام میں جھومنا ہم اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ نبی کا نام آئے جھومے اعتدال کے اندر رہ کر، لیکن جب نبی کا کام آئے تو اس کو بھی گلے سے لگائیں۔ لگائیں گے نہیں لگائیں گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ عربی کا ایک شعر ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہوتا ہے، العلم بلا عمل، عربی بھی آ گئی، کالشجر بلا ثمر، کہ علم بغیر عمل کے اس طرح ہے جیسے پھل والا درخت پھل کے بغیر ہو۔ آدمی نے درخت چھاؤں کے لیے نہیں لگایا، کھیت میں لگایا کہ پھل ہوں، اور وہ درخت پھل ہی نہ دے تو کسان خود اس درخت کو کیا کرتا ہے؟ بولو بھائی، کاٹ دیتا ہے۔ اس لیے علم تو ہو اور عمل نہ ہو، بڑے نقصان کی بات ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، یقین کر لیں۔ کل رات میں تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے میرے پاس کسی ماں کا جو ہے نا میسیج آیا، اور 4-5 میسیج آئے، میرے موبائل میں موجود ہیں۔ اگر کسی کی آواز سنانا جائز ہوتا میں آپ کو سناتا۔
اور پھر شہری میں جب میں اٹھا تو شہری میں بھی اس خاتون کا میرے پاس میسیج آیا ہوا تھا، وہ ماں رمضان کی مبارک راتوں میں اپنے بچے کی طرف سے کی جانے والی بدتمیزی کا مجھ سے شکوہ کر رہی، بوڑھی ماں ہے، جوان بچے کی طرف سے ہونے والی بدتمیزی کا مجھ سے شکوہ کر رہی ہے۔ آپ نے مجھے 1000 دفعہ حضرت جی کہا نا، آپ نے میرے پاؤں بھی دبا دیے، رب کعبہ کی قسم اگر ماں سے صرف اف بھی کہہ دیا، آپ کا یہ 1000 دفعہ پاؤں دبانا سب ضائع چلا جائے گا۔ میں اپنی مسجد میں اکثر یہ مسئلہ بتلاتا ہوں جب والدین کے آداب آ جائیں، میرے دوستو یاد رکھ لو، آپ کے لیے مولوی صاحب کی دعا میں وہ تاثیر نہیں ہے جو آپ کے والدین کی دعاؤں میں تاثیر ہے۔ یہ ہم نے غلط سمجھ لیا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں سنا، ابھی تک تحقیق تو نہیں ہوئی لیکن معتبر لوگوں سے سنا ہے، ٹھوکر لگی تو آواز آئی، اے موسیٰ ذرا سنبھل کے چل، اب تیری ماں نہیں ہے جو تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ آج ہم رمضان میں ماں باپ کو ستا رہے ہیں، رشتہ داروں کو ستا رہے ہیں، بیوی کو ستا رہے ہیں، بھائیوں کو ستا رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے قطع تعلق کی وہ جنت میں، زور سے بولو، وہ جنت میں۔ پھر اللہ کے نبی نے خود فرمایا، قطع تعلق کی میعاد بتا دی، فرمایا کہ فوق 3 ایام، 3 دن سے زیادہ۔ ناراض ہونا ہے ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، ناراض ہونے کی جگہ پہ کیا ہوں، ناراض ہوں، لیکن محبوب نے اس کی حد بتا دی، صرف کتنے دن ناراض ہونا ہے؟ درود شریف پڑھیں۔ تو 3 دن سے زیادہ ناراض ہیں۔ رمضان کے آج 14 تاریخ ہو گئی، کتنی بیویاں ایسی ہیں جو میکے میں بیٹھی ہیں اور شوہروں کو فکر ہی نہیں ہے کہ جا کے اس کو لے آئیں اللہ کی بندی کو۔ آپ جائیں کسی بھی دارالفتہ کے پاس جائیں، پوچھیں کہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، چاہے بیوی کی غلطی کیوں نہ ہو، میں رمضان اس کے بغیر گزار رہا ہوں، صلح کے لیے کوئی قدم نہیں بڑھا رہا، اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائیں گے۔ شب قدر کی رات میں بھی بخشش نہیں ہے جس کے دل میں کینہ، بغض، حسد ہو، شب قدر کی رات میں بھی بخشش نہیں ہے جو قطع تعلقی کے گناہ میں مبتلا ہو۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، بڑی مجلسیں ہیں لیکن اب دکھ یہ ہوتا ہے، رونا یہ ہوتا ہے کہ بیان تو ہوتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، لیکن عمل سے خالی۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں پھر یہ سبق دے رہا ہوں، 1 سال کے بعد دے رہا ہوں، آج تو کم سے کم پکا عہد کر لو کہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے۔ سچی محبت کس کا نام ہے؟ سچی محبت۔ مجھے اپنے بچے سے سچی محبت، توجہ کرنا، میرا بچہ کہتا ہے ابو مم، حالانکہ مم کو پانی کسی لغت میں نہیں کہا جاتا، پانی کو مم کسی لغت میں نہیں کہا جاتا۔ مجھے اپنے بچے سے اتنی محبت ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے لیکن میں بھی اس کی محبت میں کیا کہتا ہوں، میرا بچہ مم پیے گا، مم۔ مجھے اپنے بچے سے محبت ہے، وہ دودھ کو دودھو کہتا ہے، دودھو کسی لغت میں دودھ کو نہیں کہا جاتا، لیکن میں اپنے بچے کی محبت میں غلط کہتا ہوں کہ بچہ خوش ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ مثالیں بنا لیں، آج ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت ہے لیکن نبی جس میں خوش ہو جائیں وہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہو استغفر اللہ، کہو نعوذ باللہ من۔ نبی سے محبت کے دعویٰ ہیں لیکن نبی جس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ محبت کا دعویٰ، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ محبت کا دعویٰ مقبول بھی ہوگا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، کیسے یہی ہے، قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ کے نبی قرآن اترا، سورہ منافقون اتری اور اللہ نے ابتدا یہاں سے کی ہے کہ منافقین آپ کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو بھائی، آپ اللہ کے رسول۔ بتاؤ یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔
حالانکہ منافق جھوٹ نہیں بول رہے، منافق کہہ رہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہہ رہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق کیا ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں رسول نہیں ہے، رسول ظاہر سے کہہ رہے ہیں، عمل میں رسول نہیں ہے، رسول ظاہر زبان سے ہے، کردار میں رسول نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کا رسول انک لرسول اللہ، یہ رسول اللہ کہنا بھی ان کا جھوٹا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، ہمیں نبی سے محبت ہے۔ نبی فرما رہے نماز پڑھ لو، نہیں نماز نہیں پڑھیں گے۔ نبی فرما رہے نوجوانوں کو، مردوں کو داڑھی سجا لو، نہیں۔ ہمیں چہرہ اچھا لگتا ہے انگریز کا، ہمیں چہرہ اچھا لگتا ہے عیسائی کا، ہم آپ کا چہرہ کیوں سجائیں یا رسول اللہ؟ دعوت تو یہ ہے کہ نبی سے حسین کوئی نہیں۔ بولو ہے یا نہیں یہ بات سچی؟ 100% سچی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ نے جنا ہی نہیں ہے۔ جب سب سے حسین محبوب پیغمبر ہیں تو پھر ایمانداری سے بتاؤ کون سی چیز ہمیں مجبور کرتی ہے محبوب پیغمبر کی صورت کو ٹھکرانے کے لیے؟ اس لیے میرا عزیز ساتھیو، پہلی بات میری تمہیدی بات ہے کہ عزم ہے انشاءاللہ کہ آج کے بعد عمل کریں گے انشاءاللہ، نیت تو پکی ہے نا بھائی۔ ایک صحابی آئے، اس کے اوپر میں آپ کو واقعہ سنا کے اپنی دو باتیں جو کرنی ہے مختصر۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں دیہات کا رہنے والا، روز روز آپ کے پاس نہیں آ سکتا، کچھ سکھا دیجئے تاکہ میں اپنے گاؤں میں جا کر اسی پہ عمل کروں۔ نبی نے اعمال سکھائے، توحید پہ قائم رہنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ ایک روایت میں 4 تک کی اور ایک روایت میں حج کا تذکرہ بھی آیا۔ اس صحابی نے کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم ہے جو آپ نے سکھایا اس پر جو کا تو عمل کروں گا، نہ اس میں کمی کرنے دوں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا، جو کا تو عمل کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلح ان صدق، او کما قال علیہ السلام۔ وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی نے صحابوں کو فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا، یہ جنت میں چلا گیا، نیت کی اور جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ تو اس لیے آپ بھی سچی نیت کریں، یہ ترخانے والی نیت نہیں۔ اتنے بھائی کون کون تیار ہے یہ 4 مہینے لکھ دو، سال 7 سال لکھ دو، دل میں ہے ہی نہیں۔ یاد رکھ لیں ہر ارادے پہ بھی نیکی نہیں ملتی۔ ہاں یہ آدھی بات ہے کہ ارادے پہ بھی نیکی ہے، اس ارادے پر نیکی ہے جس ارادے کو پورا کرنے کی نیت ہو۔ جس ارادے کو پورا کرنے کی نیت ہی نہیں ہے، جماعت والوں کو دکھانا ہے بس، مولوی صاحب کھڑو گے میرا سال، اس سال پہ کچھ نہیں ملنے، کہا نیت کے ساتھ جو سال ہوگا اللہ پاک نہیں ملے کے گیا تو انشاءاللہ اللہ ثواب عطا فرما دے۔ اس لیے پکی نیت کرتے ہو ایک دفعہ، پھر پکی نیت انشاءاللہ عمل کرو گے۔ دوسری بات، استاد جی کی بات آگے بڑھا رہا ہوں، اللہ پاک نے ہم اور آپ کو 2 نعمتیں بہت بڑی دی ہیں۔ کتنی نعمتیں؟ 2 نعمتیں۔ ایک نعمت ہے ایمان کی۔ کس کی نعمت ہے؟ ایمان۔ ایمان بہت بڑی نعمت، ایمان سے بڑی نعمت ہے ہی نہیں، ایمان سے بڑی نعمت ہے ہی نہیں، یقین کر لو آپ۔ ابو جہل ایمان سے محروم گیا، ایمان سے محروم گیا نا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا تھا اس نے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، علماء نے لکھا، حدیث میں آیا جب تک دنیا میں ایک بھی ایمان والا باقی ہے اللہ اس سارے نظام کو برقرار رکھے گا۔ ایک ایمان والے کی وجہ سے بھی یہ سارا نظام کیا رہے گا؟ بولو بھائی، برقرار۔ ایک اللہ کہنے والا، آخری اللہ کہنے والا جب دنیا سے جائے گا یہ سورج روشنی چھوڑ بیٹھے گا، چاند کی کرنیں ختم ہو جائیں گی، یہ ستاروں کی روشنی دھیمی پڑ جائے گی، یہ ساری زمین ہلا دی جائے گی۔ ابھی میں آیتیں پڑھوں آپ کے سامنے تو وقت میرا لگ جائے گا بہت زیادہ۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، یہ پڑھیں یہ پوری قرآن اما پارہ تو پڑھیں۔ اللہ نے قیامت کی ہولہ کی، قیامت کے تذکرے یہاں پہ جو اما پارے میں کیے پورے قرآن میں اتنا نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک اللہ والے کی قیمت یہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہے کہ یہ نظام اللہ، ایک اللہ والا ہے، یہ نظام برقرار رہے گا۔ جب ایک اللہ والا بھی گیا تو نظام ختم ہو گیا۔ توجہ کرنا، سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری دلیل دے رہا ہوں، کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، پھر سفارش ہوگی، شفاعتیں ہوں گی، جہنم میں نکل کے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ آخری جہنمی نکل کے جب جنت میں چلا جائے گا، اعلان یہ ہوگا کہ جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، ساری زندگی عمل کوئی بھی نہیں تھا، بشرطے کہ کفر، منافقت یا شرک پہ نہ گیا ہو،
عمل کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کفر منافقت شرک نہیں کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا، وہ آخری کلمے والا بھی جب نکل کے جنت میں چلا جائے گا، اس وقت ایک جانور کی شکل کا کچھ لایا جائے گا جس کا نام موت ہوگا، موت کو ایک جانور کی شکل دی جائے گی اور اس کو جنت اور جہنمیوں کے درمیان، جنت جہنم کے درمیان لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی، اب جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ کا جنتی، جو جہنم میں وہ ہمیشہ کا جہنمی۔ تو اس وقت کافر جو حسرت کریں گے نا، اس کو 14ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافروں کو یہ حسرت ہوگی ہے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی جہنم سے نکل کے کہاں چلے جاتے؟ جنت۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، سب توجہ کرنا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ، کیا فرمایا؟ فَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو نعمت میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ تو ایک نعمت ہے ایمان کی، اس کا شکر کریں گے اضافہ ہوگا، اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ اگر اس کی ناقدری کریں گے ان عذاب لشدید، اللہ ایمان بھی چھین لے گا۔ اور توجہ کرنا، جو مسئلہ سمجھا رہا ہوں استاد جی کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے نا۔ دنیا کی نعمتوں کو لوٹنے والے ہوتے یا نہیں ہوتے؟ جلدی بتاؤ۔ یا کراچی والے تو بہت زیادہ بیچارے اس کا شکار ہیں۔ کل ہمارے ایک ساتھی، ہمارے مسجد کا خزانچی کا بیٹا 4تھی دفعہ لوٹ کر آیا بیچارہ۔ کراچی والے تو بہت لوٹتے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا، اس سے پہلے بھی کہا، میں نے کہا دنیا میں ایسی ماں پیدا نہیں ہوئی جو مولی عدنان کو لوٹ کے دے، اس نے بچہ نہیں جنا جو مولی عدنان کو لوٹے۔ تو لوگ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا اس لیے کہ جب لوٹنے والے آئیں گے تو میں پہلے سے ہی تحفے کی نیت کر لوں گا، پہلے سے ہی تحفے کی نیت کر لوں گا۔ مجبور ہیں، کیا کریں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو تحفے کی نیت کر لو، ثواب تو مل جائے گا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، لوٹ مار کرنے والے قیمتی چیزوں کو لوٹتے ہیں، اور اس وقت لوٹ مار کرنے والے میرے اور تیرے ایمان کو لوٹ رہے ہیں۔ توجہ کرنا، مولوی صاحب نے کہا تھا نا کہ مسئلہ علماء سے پوچھو، یہی مسئلہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس وقت میرے اور تیرے ایمان کے لٹیرے موجود ہیں۔ علامہ گوگل صاحبہ، مفتی یوٹیوب صاحب، کوئی پلمبر ہے، پلمبری میں ناکام ہو گیا، وہ آ گیا قرآن و سنت ہمیں سمجھانے کے لیے۔ کوئی غامدی قسم کا آ گیا قرآن و سنت سمجھانے کے لیے۔ میرے دوستو، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت کے لٹیرے ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں سب سے زیادہ لوٹنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ ایمان کو لوٹنے کی کوششیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ حیران ہوں میں کہ آپ نے ایک کلپ سنا 10 منٹ کا یا 2 منٹ کا، ایک دفعہ سنا، اور آپ اس سے اتنا متاثر ہو گئے کہ جس سے آپ نے قرآن پڑھا، جس کے پیچھے آپ نے 20 سال نمازیں پڑھی، جو باقاعدہ عالم ہے، جس نے باقاعدہ قرآن و سنت کو، قرآن و سنت جاننے والوں سے سیکھا، آپ کہتے ہیں ہمارا امام غلط ہے، بس یہ پلمبر جو ہے نا یہ صحیح ہے۔ کبھی آپ کو ڈاکٹر نے انجیکشن دیا ہو کہ جی یہ انجیکشن ہے، یہ آپ اپنے بچے کے لگا لیجئے گا، کبھی آپ وہ انجیکشن لے کے جا رہے ہوں اور راستے میں آپ کی مسجد کے امام صاحب مل جائیں اور امام صاحب کہیں کہاں جا رہے ہو؟ جی انجیکشن ہے بچوں کو لگانا ہے۔ میں ہوں نا محدث قرآن، میں محدث حدیث ہوں، میں مفسر قرآن ہوں، میں شیخ التفسیر ہوں، میں تمہارا امام ہوں، لاؤ میں لگا دیتا ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو بھرنا ہے سرنج کے اندر اور ٹھاک کی تو کر دینا، اور کیا کرنا ہے؟ لاؤ میں لگاتا ہوں۔ ایمانداری سے بتاؤ، اپنے بچے کو انجیکشن اپنے امام صاحب سے لگانا گوارا کرو گے؟ نہیں کرو گے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب یہ آپ کی فیلڈ۔ تو جو غیر عالم ہے وہ ہمیں علم کے بارے میں بتائے، یہ کیسے گوارا کر لیتے ہو؟ پھر ایک جملہ سکھا دیا، مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ کس نے کہا مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ کس نے تمہیں کہا مولوی دین؟ کوئی ایک مولوی لاؤ جو کہتا ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، اپنی طرف سے فتویٰ لگا دیا علماء سے بدزن کرنے کے لیے۔ مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں، 3 مولویوں کے گھر کا ہے، ہم نہیں دین سیکھ سکتے ہیں؟ تو مولوی دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے، مولوی دین کے چوکیدار ہیں۔ بولو کیا ہے؟ چوکیدار۔ اور مولوی نے تو مدرسے کھول رکھے، آؤ دین سیکھو۔ کب انہوں نے منع کیا؟ آؤ قرآن سیکھو، آؤ حدیث سیکھو۔ اور دین میں نہیں سیکھ سکتے ہو؟ میرے استاد محترم نے رات کا مدرسہ کیا۔ میرا اپنا بھائی مولوی نعمان ماشاءاللہ آج خطیب بنا ہوا ہے، آج ماشاءاللہ عالم بنا ہوا ہے، دین میں کام کرتا تھا، رات میں پڑھتا تھا، پورے 8 سال میں عالم بن گیا۔ آپ آؤ سیکھو، کس نے منع کیا ہے؟
کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں چوکیداری ضرور ہے, دین کے نام پہ فراڈ کرو گے تو ہم پہ واضح کریں گے. اس لیے خدا کے لیے اپنے اس ایمان کی دولت کی قدر کرو, اور اس ایمان کی دولت کی قدر علماء کے پاس ہوگی. یہ یوٹیوب اور فیس بک اور ان سب پہ نہیں ہوگی. یہ بگاڑنے کے اڈے ہیں, خدا کی قسم. ایڈیٹنگ کرتے, غلط ترجمے, یہ انجینئر یقین کر لیں میں آپ کو دکھاؤں گا کتنی حدیثوں کے ترجمے غلط کرتا ہے بدماش. لوگ اس کو سمجھتے بڑا اللہ والا ہے, بڑا علم ہے اس کے پاس. کیا علم ہے؟ اردو کی کتابیں صاحب ہماری ہے, تمہارے ہمارے استادوں کی لکھی ہوئی کتابیں. اور لوگ کہتے جی بہت سکھایا. وہ جب مفتی صاحب پہنچ گئے 3 دن کے لیے تو بل میں چھپ گیا. مجھے پتا ہے میری تحقیق درست ہے. ڈنکے کی چوٹ میں جامع مسجد میں بیان کرتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ میں چوک چوراہے پہ بیان کرتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ میں مائکوں کے اوپر بیان کرتا ہوں. تیری تحقیق پہ تجھے پتا ہے کہ درست ہے, تو کیا وجہ ہے کہ تو بند کمرے کے اندر بیان کرتا ہے؟ میں نے جو مسئلہ بیان کیا میں تیار ہوں کسی مولوی کے سامنے بٹھاؤ, میرے مسئلے کو غلط ثابت کرو. تو اپنے مسئلے کے لیے مولوی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ چور ہے نا, بے ایمان ہے نا. پتہ ہے تجھ کو تو نے کیا فراڈ کر رکھا ہے, کہاں سے فراڈ کر رکھا ہے. اس میں تو مولویوں کے ساتھ بیٹھنے کے تیار نہیں ہے. اور حیرت کی بات یہ دیکھو, دیوبندی مولوی اس کے دروازے پہ گئے ویڈیو بنا رہے ہیں, باہر نہیں نکل رہا. بریلوی علماء بھی اس کے دروازے پہ جا کے ویڈیو بنا رہے ہیں, باہر نہیں نکل رہا. اہل الحدیث بھی دروازے پہ جا کے ویڈیو. تو کسی سے تو بات کرنا. اس لیے کہ ایمان کے چور ہیں, یہ ایمان کے ڈاکو ہیں, تیرے میرے ایمان پر قبضہ کر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے, یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ صبح آدمی مسلمان ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مسلمان ہوگا, صبح کافر ہو جائے گا. کوئی مسلمان جان بوجھ کے کہاں کفر اختیار کرے گا؟ یہی ہوگا. نہ اینوں کے ہتھے چڑھ جائے گا. جو کفر ہوگا اس کو اسلام سمجھ رہا ہوگا, اور جو اسلام ہوگا اس کو کفر سمجھنے لگ جائے گا. اس لیے اپنے ایمان کی قدر کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ. اور ایمان کی حفاظت ہوگی ایمان کے اڈوں میں. اور ایمان کے اڈے کیا ہے؟ مدارس ہیں. ایمان کے اڈے مساجد ہیں. ایمان کے چوکیدار وہ کون ہیں؟ علماء ہیں. بولو بھائی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے کیا ہے؟ وارث. بات سنو, مختصر کرنے کی سوچی تھی پھر بھی آپ کی توجہ پہ بات آ رہی, ناراض سنی ہو رہے. سنو بات سنو. ایک گھر ہو, میرے پڑوس میں ایک گھر ہے, اس میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کے 4 بیٹے ہیں, 3 بچے ہٹے کٹے ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, دنیاوی اعلیٰ تعلیم. میں تو اس کو اعلیٰ نہیں مانتا, میرے لیے تو قرآن سب سے اعلیٰ ہے. وہ دنیاوی ڈگری رکھنے والے ہیں, ہٹے کٹے, خوبصورت ہیں, گبرو ہیں, جوان ہیں. 3 بچے اس کے, اور چوتھا بچہ اس کا وہ کمزور سا ہے, نحیف سا ہے, آنکھ سے نظر نہیں آتا, ہاتھ بھی ایک ٹوٹا ہوا ہے, پاؤں بھی ایک ٹوٹا ہوا ہے, بستر پہ لیٹا ہوا ہے, چل نہیں سکتا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اس باپ کی میراث جو تقسیم ہوگی 4 کو برابر ملے گی یا اس لولے لنگڑے کو کم ملے گی؟ 4 کو برابر ملے گی نا. اچھا مجھے بتاؤ, کوئی آ کے یہ کہہ دے یار یہ تو کمزور سا آدمی ہے, اس کو چھوڑو, اس کی جگہ پڑوسی کا بچہ دیکھو کتنا خوبصورت جوان ہے, ان 3 کے مقابلے کا, اس کو دے دو, تو کیا اس کو چھوڑ کر اس کو میراث مل سکتی ہے؟ لولا لنگڑا جیسا بھی ہو, میراث کا حقدار یہ ہے. میرے دوستو سمجھ لو اس بات کو, آج کے علماء جیسے بھی ہو انبیاء کے وارث یہی ہیں. انبیاء کا وارث اللہ کے نبی نے اعلان کیا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء ہی وارث ہیں, لولے لنگڑے صحیح. ایک مثال دے رہا ہوں میں. اب بولتے الحمدللہ ہمارے علماء آج بھی بہت اچھے ہیں, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ یہ سمجھ لو کہ مولوی سارے ایسے ویسے جیسے بھی ہیں, وارث پھر بھی یہی ہے. اللہ کے نبی نے وراثت ان کے لیے کہی ہے, ان کی جگہ کسی صحت مند کو وراثت مل ہی نہیں سکتی. الٹا لٹک جائے پھر بھی وراثت نبیوں کی کس کو ملے گی؟ سمجھ لینا, اگر علماء اس وراثت کے اندر کوتاہی کریں گے تو علماء جانے اور وراثت دینے والا جانے. ہم نہیں فتویٰ لگا سکتے کہ کس کو وارث بنا دیا, مرنے والا مر گیا, کس نااہل کو وارث بنا دیا. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ نے وارث بنایا ہے. اس لیے خدا کی قسم آپ کے علماء ہی صحیح وارث ہیں, ان کی قدر کرو. جس میدان میں بھی علماء ہے, خدا کی قسم علماء سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. بے دین لوگوں کا یہ سازش ہے, سیکولر طبقے کی یہ سازش ہے. ہمارے ملک پاکستان کے اندر مولویوں سے ٹاکرا ہوا تھا قادیانیوں کا, اور ان قادیانیوں کو اسمبلی کے اندر ناکو چنے چبوائے تھے مولویوں نے. تو قادیانیوں کا یہ جملہ ہے کہ مولویوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا.
قادیانیوں کا یہ جملہ ہے کہ مولویوں کا سیاست سے کیا کام، قادیانیوں کا یہ جملہ ہے کہ مولوی اس جگہ کیا کر رہا ہے، تیرا کام تو مسجد مدرسہ سنبھالنا تھا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ خدا کے لیے اپنے علماء پر اعتماد کرو۔ کمزوری کس انسان کے اندر نہیں ہوتی بتاؤ؟ آپ کو آپ کا امام مسئلہ بتاتا ہے، آپ نے اگر 50 سال بھی گناہ کیے توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا۔ جب آپ کے لیے 50 سال کے گناہ کی بھی توبہ ہے تو کیا مولوی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ بولو نا یار، آپ کی شفاعت ہو سکتی ہے تو مولوی کی نہیں ہو سکتی؟ ایک قرآن کا حافظ 10 گناہگاروں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اس کے قرآن کے پڑھنے پر دوسروں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو اس کے قرآن کے پڑھنے پر اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ کہاں چلے جا رہے ہیں ہم؟ کس گنگا میں ہاتھ بہا رہے ہیں اپنا؟ اس لیے اپنے ایمان کی قدر کرو، اور ایمان کی قدر یہ کہ ان علماء کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرو۔ کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ اور دوسری بڑی نعمت میرے دوستو، وہی استاد جی کی بات ہے، عمل۔ ایمان کے بعد دوسری بڑی نعمت کیا ہے؟ عمل۔ آج عمل کے بھی چور ہیں، عمل میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یہ بیچ کہاں سے آ گئی؟ توجہ کر لینا، ذرا کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، بڑی بڑی دلیل ہے 8 والوں کے پاس۔ بیچ کہاں سے آ گئی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی اخیر راتوں میں 20 رکعتیں پڑھائیں، روایت یہ بھی موجود ہے۔ پھر نہیں پڑھایا، کیوں نہیں پڑھایا؟ کہ امت فرض نہ بنا لے۔ کیا نہ بنا لے؟ لیکن صحابہ کرام نے پھر بھی اس 20 کو برقرار رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عمر مسجد میں داخل ہوئے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے صرف اتنا کیا، الگ الگ پڑھنے سے بہتر ہے ایک امام کے پیچھے پڑھ لو۔ اور اجمع الصحابۃ ان رکعۃ التراویح 20 رکعۃ۔ فقہا نے لکھا کہ صحابہ کا اجماع ہوا کہ تراویح کتنی رکعت ہے؟ بولو 20 رکعت۔ توجہ کرنا۔ اچھا، اب اس حدیث کو بنیاد بنا کے کہتے تراویح نبی نے نہیں پڑھائی، تو سوال ہے جب نبی نے نہیں پڑھائی تو کیسے پڑھ رہا ہے؟ جی حدیث میں ہے کہ رمضان غیر رمضان میں نبی نے 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ 8 رکعت والے دلیل کیا دیتے ہیں؟ رمضان غیر رمضان میں نبی نے 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ میرے دوستو، جس بخاری کی یہ حدیث ہے نا، اسی بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی 2 رکعت، پھر 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 2 رکعت، اور پھر 3 رکعتیں پڑھائیں، یعنی 12 رکعت۔ اسی بخاری کے اندر 3 یا 4 مرتبہ یہ روایت موجود ہے۔ بخاری کی ایک روایت آپ کو دکھائی رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ رکعتیں، اور اسی بخاری میں ہے، اسی بخاری کے اندر 3 یا 4 جگہ پر ہے کہ نبی نے ہمیں 12 رکعتیں پڑھائیں۔ کتنی رکعت؟ بلکہ 10 رکعتیں، 3 وتر 13 رکعتیں پڑھائیں۔ اب یہاں پر 10 رکعتیں بخاری سے ثابت ہو رہی ہے، تو قوم کو الو بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ بخاری جاننے کے باوجود لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ نبی نے رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھی، جبکہ بخاری کے اندر خود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں پڑھائیں، 3 وتر اور کتنی رکعت؟ 10 رکعتیں۔ دھوکہ دیتے ہو قوم کو۔ پھر چلو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس حدیث کو بھی صحیح مان لیں، دوسری حدیث کو غلط مان لیں۔ اول تو بخاری کی حدیث ہے، لیکن صحیح مان لو 8 رکعت رمضان، یا تو تراویح ہم صرف رمضان میں پڑھتے ہیں یا غیر رمضان میں بھی پڑھتے ہیں؟ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں نا، تو تراویح رمضان کی عبادت ہے، اور یہ 8 رکعت رمضان اور غیر رمضان یہ تراویح کے علاوہ عبادت ہے۔ پھر یہ سوال کرنے والے اماں عائشہ صدیقہ کے گھر گئے اور اماں سے پوچھا، اماں نبی کی عبادت بتلائیے، تو مجھے بتاؤ تراویح گھر کی عبادت ہے یا مسجد کی عبادت ہے؟ اگر مسجد کا عمل پوچھنا تھا تو ابو ہریرہ سے پوچھتے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی جو صحابہ موجود تو ان سے پوچھتے کہ مسجد میں اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا۔ اماں سے جو پوچھا جا رہا ہے وہ تو وہ معمول پوچھا جا رہا ہے جو اماں کی کس کا تھا؟ گھر کا تھا۔ چلو پھر یہ بھی تمہاری بات بڑی کرتے ہیں جی، یہ جو ہے نا مسجد کی بات ہے، تو میرا پہلا سوال ہے، اس حدیث تو یہ کہہ رہی ہے گھر میں پڑھی، کیا کہہ رہی ہے؟ تو رمضان میں گھر میں پڑھتا ہے یا مسجد میں پڑھتا ہے؟
مسجد میں نا حدیث کے خلاف کیا تو نے, اور پھر نبی نے اپنی پڑھی, تو کس کے ساتھ پڑھتا ہے؟ جماعت کے ساتھ. یہ بھی خلاف ہوئی حدیث کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جناب قرآن ختم نہیں کیا, تو بھی قرآن کے ختم کرنے کا قائل ہے. تو اتنے سارے عمل تیرے اس حدیث کے خلاف ہے, تو فتویٰ ہم پہ لگا رہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو, نہیں آ رہی؟ میں نے صرف ایک مثال آپ کو دی ہے میرے دوستو. اسی طریقے سے اور اعمال کے بھی چور ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. خدا کے لیے اپنے ایمان کی بھی فکر کرو, اپنے اعمال کی بھی فکر کرو. ایمان بھی بچے گا تو علماء کے پاس, اور اعمال بھی بچیں گے تو کس کے پاس؟ اس لیے علماء سے تعلق جوڑو گے انشاءاللہ. کون کون عزم کرتا ہے کہ ہم اپنے علماء سے تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ؟ آؤ, میں چیلنج دیتا ہوں, میں سب کو بتاتا ہوں, میں کوئی بڑا مولوی نہیں ہوں, لیکن میں ایک بات اپنے بڑوں سے جو سیکھی وہ ضرور بتاتا ہوں. ایک عمل اگر علماء احناف کا قرآن و سنت کے خلاف ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. پوچھو تو صحیح نا آ کے. ایسا دھوکہ دیتے غضب خدا کی. میری ایک جیسے بات ہونے لگی, کہنے لگا تمہارے فقہ حنفی کے اندر ماں کے ساتھ کوئی زنا کر لے تو اس کی حد نہیں ہے, اور فتاوی عالمگیری کا مجھے حوالہ دیا. اچھا یقین کرنے میں نے فتاوی عالمگیری کبھی نہیں دیکھی, لیکن وہ کہہ رہا امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتا ہے کہ اجنبی خاتون سے زنا ہو تو حد ہے, اور اگر ماں کے ساتھ زنا ہو تو حد نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا تھا, لیکن میں امام صاحب کو کچھ نہ کچھ جانتا ہوں. میں نے اس کو ویسے کیا, خدا کی قسم تو یا تو آدھی بات کر رہا ہے یا تو جھوٹ باندھ رہا ہے امام صاحب. میں نے کہا کتاب لا, اس کتاب میں یہ چیز دکھا, پھر آگے بات چلے. نہ وہ کتاب لایا نہ اس نے آگے مجھ سے بات کی. کیوں؟ چور تھا نا. لیکن مجھے فکر ہوئی یار یہ مسئلہ کیا ہے. پھر میں نے اعلیٰ فتاوی عالمگیری خریدی. تم علماء کی قدر نہ کرو, لیکن خدا کی قسم کی علماء تمہیں ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے بعض اوقات 20-20 ہزار کی کتابیں خریدتے ہیں, اپنی خرچیاں جمع کر کے لوگوں سے بولتے ہیں مولوی صاحب کوئی ضرورت, بولے اللہ کا سب کچھ یار ایک کتاب چاہیے یہ دلا دو. ایک کتاب ایک حوالہ لینے کے لیے میں نے 16,500 کی کتاب خریدی. ایسا تو مہنگی کتابیں بھی میرے پاس الحمدللہ ہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. ایک حوالہ دیکھنے کے لیے 16,500 کی کتاب خریدی میں نے, کہ کوئی مجھ سے پوچھ لے تو میں دکھا تو سکوں گا یہ اس کتاب کے اندر. تم کہتے ہو مولوین کیا کر رہے ہیں آج. تو اس لیے میں نے بھی فتاوی عالمگیری کھولی, اس میں مسئلہ یہ لکھا ہوا تھا کہ حد تو چھوٹی سزا ہے. حد کیا ہے, لیکن ماں کے ساتھ بدکاری چھوٹا گناہ ہے. امام صاحب کہتے ہیں اس کو حد سے بھی زیادہ سزا دی جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر غیر شادی شدہ تھا اور بدکاری کر لی, تو حد یہ ہے کہ اس کو کوڑے مار دو. کتنے کوڑے بھائی صاحب؟ 100 کوڑے. اب مجھے بتاؤ کہ بدکار آدمی کو 100 کوڑے مارو, ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والوں کو بھی 100 کوڑے مارو, یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو تماشا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اس کو 100 کوڑے نہیں مارو, اس کو ایسی سزا دو کہ کائنات میں دوبارہ کوئی بدکار بیٹا ایسا پیدا ہی نہ ہو سکے. اب بتاؤ یہ حد سے بھی زیادہ سخت سزا کی طرف گئے یا معاف کیا ہے؟ اور وہ کہہ رہا کہ امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرو, حد ہی نہیں, بس آدھی بات بتائی. اس لیے خدا کی قسم پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا تو حنفی بن کے نہیں آیا تھا, اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا تو دیوبندی بن کے نہیں آیا تھا, اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا تو مولوی بن کے نہیں آیا تھا. سرچی بھی کیا ہے, مطالعہ بھی کیا ہے, پرکھا بھی ہے, مباحثے بھی کیے ہیں, لڑائیاں بھی کی ہیں, پھر بھی جا کے تسلی یہی ملی ہے کہ علماء احناف ہی کیا ہے, فارس حق کے, چوکیدار ہیں حق کے. اس لیے آؤ اپنے علماء کے پاس جاؤ, ان سے رابطہ کرو. خدا کے لیے یوٹیوب اور اس کو چھوڑو, یہ بے دینی کی ایک فضا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.